اے میرے کشمیری میرے بہن بھائیوں، چاہے وہ آزاد جموں کشمیر کے کشمیری بہن بھائی ہیں یا مقبوضہ کشمیر کے میرے بہن بھائی ہیں، یاد رکھو مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھیوں نے تمہارے دشمنوں سے جنگ اس شہر کراچی میں لڑی ہے۔ تمہارا دشمن انڈیا جس نے تمہیں 70 سالوں سے تم پر ظلم کر رکھا ہے، اس نے اس کراچی میں اپنے ایجنٹ بنا لیے تھے 25 سالوں میں تمہاری آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے کہ وہ جب تم پر ظلم کرے، جب تم پر لاشیں گرائے کشمیریوں، تو اپنے ایجنٹوں کو کہے کہ کراچی میں بھی لاشیں گرانا شروع کرو، تاکہ اگر کوئی لاش کراچی میں گرے گی تو کشمیریوں کی لاش کسی کو نظر نہیں آئے گی۔ پاکستان اپنے الجھن میں الجھ جائے گا، اپنے چنگل میں پھنس جائے گا۔ پاکستان کا سب سے بڑا اکانومک ریونیو انجن جو پاکستان کو چلانے والا شہر ہے، اگر وہاں پر 20 لوگ روزانہ مریں گے تو پھر کسی پاکستانی ادارے کو، پھر بھی کسی پاکستانی حکومت کو، پھر کسی پاکستانی عوام کو کشمیر میں شہید ہونے والے، ظلم سہنے والے اپنے بھائیوں کی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے گھر میں فساد دیکھ کے اس کو صحیح کرنے کے الجھن میں پھنس جائے گا۔ اے میرے کشمیری بھائیوں، مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی جب 3 مارچ 2016 کو اس کراچی میں آئے تھے آج سے 5 سال پہلے، تو روزانہ انڈیا کے ایجنٹ یہاں پر 20 سے 22 لوگ روزانہ مارتے تھے۔ ہمارے ساتھ ساتھیوں نے جام شہادت نوش فرمائی ہے۔ ہم کسی کو مارنے نہیں آئے تھے، اس شہر سے انڈین ایجنٹس کا تسلط ختم کرنے آئے تھے۔ وہ یہاں پر بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا رہا تھا، پنجابیوں کو، کشمیریوں کو، پختونوں کو، بلوچوں کو، مہاجروں کو آپس میں لڑا رہا تھا اور یہاں پر اپنے ایجنٹ بنا رکھے تھے۔ پاک سرزمین پارٹی نے اپنے وجود سے لے کر آج تک جب اس شہر میں سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی، تو مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی اور انیس قائم خانی اور اس کے ساتھی، ہم نے حق بولنے میں اپنی آواز کو دھیما نہیں کیا، اس کو نیچے نہیں کیا، ہم نے چیخ کر اس شہر میں حق بولا ہے۔ آج اسی حق کی وجہ سے آج پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں کی کوششوں اور ان کی جد و جہد اور ان کی شہادتوں کی وجہ سے آج اس شہر کراچی میں ایک بھی انسان نہیں مر رہا، ایک بھی آدمی نہیں مر رہا۔ 22 لوگ روزانہ مرتے تھے، نہ مارنے والے کو پتا کیوں مار رہا ہے، نہ مرنے والے کو پتا کیوں مار رہا ہے۔ ہر قوم نے اپنا شہدا قبرستان بنا رکھا تھا، آج 5 سالوں کے اندر سارے شہدا قبرستان میں تالے پڑ گئے، اب ماؤں کے بچے نہیں مر کر جا رہے۔ انڈیا نے اس شہر میں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، یہاں اپنے ایجنٹ بنا کر ان کو پیسے دے رہا تھا، ان کو باہر پال رہا تھا، ان کو ہتھیار دے رہا تھا، ان کو ٹریننگ دے رہا تھا۔ اے میرے کشمیری بھائیوں، اے میری ماں بہنوں، آج اگر پورا پاکستان یکسوئی کے ساتھ آج بھارت کے ظلم کو دنیا بھر میں اجاگر کر رہا ہے، آج پورا پاکستان اور ریاست پاکستان کے ادارے اگر یکسوئی کے ساتھ اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، اخلاقی مدد کر رہے ہیں، وزیر اعظم جا کر یونائیٹڈ نیشن میں تقریر کر رہا ہے، تو اس سارے ماحول کو بنانے میں پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اگر اس شہر میں انڈیا 20 لاشیں روزانہ گرا رہا ہوتا تو کسی پاکستانی وزیر اعظم کو یہ توفیق نہیں ہوتی، پھر یہ خبر نہیں ہوتی، پھر یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ دنیا میں جا کر کشمیریوں کا مقدمہ لڑ سکے۔ ہم نے اپنا اس کشمیریوں کے لیے اپنا حق ادا کیا ہے، اپنا حصہ ڈالا ہے۔ آج اگر کشمیریوں کی موومنٹ چل رہی ہے اور پاکستان پوری دنیا کو انڈیا کے ظلم کے بارے میں بتا رہا ہے تو اس میں ہمارا حصہ ہے، اس میں پاک سرزمین پارٹی کا حصہ ہے۔ ہم نے کشمیر کی جنگ اس کراچی کی گلیوں میں لڑی ہے، ہتھیار سے نہیں، اپنے سچ سے، اپنے سینوں کو آگے کر کے، اور آج اللہ کا شکر ہے ہم نے شہر سے رو کے ایجنڈوں کا تسلط نیست و نابود کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھا پھینکا۔ آج اس شہر کا پنجابی، پختون، سندھی، بلوچ، کشمیری، مہاجر آج ایک مٹھی کی طرح ہیں۔
आज इनको कोई लड़ा नहीं सकता, आज इनको आपस में कोई मरवा नहीं सकता। आज इंडिया को यहां से कोई खबर नहीं मिल रही, वरना यहां पर बंदे मरते थे पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे और अखबारों में और सोशल मीडिया में खबर बाद में जाती थी। पहले इंडिया का टीवी यहां की खबरों को चलाता था, पहले इंडिया में यहां की कराची की खबरें पहले चलती थी, पाकिस्तान में खबर बाद में आती थी, क्योंकि उन्होंने अपने एजेंटों को ये टास्क दे रखा था।